الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکشتہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق یعنی عام جو مخلوق ہیں ان میں مرتبہ کن کا بڑا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا. اللہ کے ولیوں سے بڑا مرتبہ انبیاء کا، اور انبیاء میں بھی جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ آمنہ کا لال ہے. امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ہم بچپن سے سنا کرتے تھے آب حیات جو پیلے مرتا نہیں ہے، لیکن امام سے پوچھو اے امام یہ آب حیات ہے کیا؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آج ہم اور آپ کو جب کوئی سوال پوچھنا ہو نماز کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے اگر کوئی فتویٰ پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو امام صاحب سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی کسی اور جگہ رہتا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھتا ہے، بہت آگے بڑھا تو محدث صاحب تک پہنچ گیا. جب ہمیں سوال پوچھنا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں جب کوئی سوال آئے تو ہم امام صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن دیکھیں امام کے ذہن میں ایک سوال کیا آیا اور پوچھا بھی کس سے؟ سوال یہ ذہن میں آیا کہ لاؤ انبیاء سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح یہ نبی ہمارے ہیں کیا تمہارے بھی ہیں؟ تو دیکھیں امام نے کتنے باادب انداز میں انبیاء کرام کی بارگاہ میں سوال رکھا. کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو،
کیا تمہارا بھی ہے ہمارا نبی؟ کیا تمہارا بھی ہے ہمارا نبی؟ اب جواب ادھر سے کیا آتا ہے؟ انبیاء کرام کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں میرے امام کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے کچھ بیان کروں، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، دونوں عالم کے مالک و مختار، نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جان میں ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل تھوڑی سی دیر کے لیے میں انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضرات، جب بھی باطل نے اپنے سر کو اٹھایا ہے، جب بھی گمراہی اس دنیا کے اندر پھیلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو حق کا نمائندہ بنا کر نت نئی طاقتیں دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ جب بھی باطل اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر ادبھت طاقت دے کر، ایک چمتکاری شکتی دے کر اس دنیا کے اندر پروردگار عالم بھیجتا رہا ہے، جسے ہم مسلمان معجزے کی نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ وہ چاہے نمرود کا زمانہ ہو، وہ چاہے فرعون کا زمانہ ہو، وہ چاہے حامان و شداد و قارون و فرعون کا زمانہ ہو، وہ کسی کا بھی زمانہ ہو، کسی ظالم کا زمانہ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر کو کچلنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں، جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا انی انا الالہ، میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے پوجو، جب اس نے لوگوں سے اپنے آپ کو پجوایا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکتی دے کر، ایسی طاقت دے کر کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم کو بھیجا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جب یہ اعلان کیا کہ خدا ایک ہے، پروردگار ایک ہے، پالنہار ایک ہے، جس کی پوجا کی جائے وہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، جسے سجدہ کیا جائے وہ ایک ہے، نمرود نے جب اتنا سنا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جلانے کے لیے آگ اس نے کی جمع، لکڑی لگائی، آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی، اور نگاہ جس طرف اٹھائی نمرود نے دیکھا اور ڈالا اس میں ابراہیم کو، اور نگاہ جب نمرود نے اٹھائی تو ہر سمت دیکھا کہ چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ جلائی ہوئی آگ کے اندر نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو پروردگار عالم نے اس آتش کدے نمرود کو گلزار کر دیا، اور اس کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس آگ سے بچا کر دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ پروردگار عالم ایک ہے کہ جس کے عبادت کرنے کا حکم ابراہیم دیتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں۔ اس زمانے کے اندر جو ظالم اور باطل کا سامراج قائم کرنے والا بادشاہ ہے، اسے فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرعون کی بادشاہی اور اس کی خدائی کا راز کیا تھا؟ اس کے دربار کے جادوگر جادوگری کے بلبوتے پر
جب اس نے دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہا، لوگوں سے اپنی عبادت کروانی چاہی، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی کوئی ظالم اٹھتا ہے، پروردگار عالم ایک چمتکاری شکتی دے کر کسی نہ کسی بندے کو بھیجتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جب جادوگروں نے فرعون کی طاقت کو منوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیوں کو بٹ بٹ کے ڈالنا شروع کیا اور وہ رسیاں زمین پہ پڑتے ہی جیسے ہی سانپ بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا، اے موسیٰ تم بھی اپنے ہاتھ میں موجود عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس ڈنڈے کو زمین پر ڈالا ہے، اتنا بڑا وہ سانپ بنتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو رسیوں کے بنے ہوئے تھے اور سانپ بن کر حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ عصا سے بنا ہوا ایک بڑا اژدہا ان سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے اور دنیا پھر دیکھ لیتی ہے پالنہار صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے کہ جس کی عبادت کا حکم ہمیں موسیٰ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اسی دریا کے اندر جس میں وہ حضرت موسیٰ کو ڈبانا چاہتا تھا، پروردگار عالم نے اسے ڈبا کے مار ڈالا، اور آج بھی مصر کے اندر اس کی لاش عبرتناک نمونہ بنی ہوئی ہے جسے دنیا دیکھنے کے لیے جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم، تو جب بھی کوئی باطل کا ماننے والا اپنا سر اٹھاتا ہے، حق کا نمائندہ اللہ کی جانب سے بے مثال طاقت لے کے اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ آگے بڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طاقت جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی وہ تھی حکماء کی طاقت، اس وقت کے طبیبوں کی طاقت، اس وقت کے ڈاکٹروں کی طاقت۔ اتنی بلندی حکمائے یونان نے حاصل کر لی تھی کہ یہاں تک انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر ہم مردے کو جلانے کی دوا ڈھونڈ لیں اور مردے کو زندہ کرنے کی طاقت اپنے اندر ہم حاصل کر لیں تو پھر ہمیں اس خدا کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بارگاہ میں یہ دنیا سجدہ کر لی ہے۔ جب اتنا حوصلہ اہل باطل کا بڑھا، اتنے خیالات جب ان کے اڑنے لگے، تب پروردگار عالم نے ان کی اس پھیلی ہوئی طاقت پر تماشا مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ دنیا کے لوگ بھونچکے رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے، بن باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا شروع کر دیا۔ اے مریم، ہم تو تمہیں پاک باز سمجھتے تھے، اے مریم ہم تو تمہیں نیک سمجھتے تھے، یہ بن باپ کے بیٹا تو کہاں سے لے کر آئی؟ پروردگار عالم نے حکم فرما دیا تھا، اے مریم جب یہ دنیا کے لوگ اعتراض کریں تو تم جواب نہ دینا بلکہ اپنے بچے کی جانب اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ میں نے آج نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ دنیا نے جب تعجب میں آ کر اس بیٹے کے سامنے یہ کہا کہ یہ کہتی ہے کہ ہم تجھ سے پوچھیں کیا تو بھی بول سکتا ہے؟ کیا پالنے میں اور گود میں بچہ بول سکتا ہے؟ حضرات محترم، جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شکتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ پالنے میں پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرات محترم، تو جب بھی کوئی باطل اٹھتا رہا، نمرود کا زمانہ آیا حضرت ابراہیم کو بھیجا گیا، فرعون کا زمانہ آیا حضرت موسیٰ آئے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ ایک ہے، جس کو پوجا جانا چاہیے وہ ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، تربیت دینے والا ایک ہے، رب ایک ہے، معبود ایک ہے، الہ ایک ہے۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد زمانہ گزرتا رہا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا جب وقت آیا تو ذرا حالات کو غور کریں۔ میں نے کہا جب بھی کوئی باطل طاقت اٹھتی ہے، جب بھی کوئی گمراہی پھیلتی ہے تو اس گمراہی کو دبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو طاقت دے کر بھیجتا ہے، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو برائیاں کیا تھیں، بے حیائیاں کیا تھیں؟ ذرا آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انسان کا چرتر اتنا گندا ہو چکا تھا، اتنا بیکار ہو چکا تھا کہ اگر راہ چلتے ہوئے کسی کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹکرا جائے اتنی سی بات پر جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اخلاق کے نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہ گئی تھی۔ دنیا میں
راستوں پر چلتی ہوئی دوشیزاؤں کی عزت لوٹنا یہ انسان بہادری کا کام سمجھتا تھا. لقمے پر شراب پینا یہ انسان بہادری کا کام سمجھتا تھا. جتنی برائیاں جو جتنے سرے عام کر لے وہ اتنا بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. انسانوں کے درمیان سے اخوت نام کی چیز ختم ہو گئی تھی, بھائی چارہ ختم ہو رہا تھا, پیار و محبت ختم ہو رہی تھی. اچھے چرتر نام کی کوئی چیز جسے ہم اخلاق حسنہ کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں یہ تو بالکل نیست و نابود ہو چکی تھی. ظلم کا عالم یہ تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے گناہوں سے دبا ہوا چیخ رہا تھا, دعا کر رہا تھا, اے میرے مالک بھیج دے ایسے رسول کو جو انہیں جینا سکھا دے, اے میرے مولا بھیج دے ایسے رسول کو جو انہیں چلنا سکھا دے, اے میرے مولا انہیں بھیج دے ایسے رسول کو جو یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھ دے, اے مولا بھیج دے ایسے رسول کو جو بیواؤں کی عظمت کو بتا دے, اے مولا بھیج دے ایسے رسول کو جو یتیموں کی حرمت کو بتا دے. ان مظلوموں کی دعا فضائے آسمانی میں گھومتی ہوئی افلاک کو چیرتی ہوئی باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. 12 ربیع الاول کے دن پیر کے دن حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت آمنہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سویرے 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ کے اندر طلوع جلال فرماتے ہیں. جب یہ کائنات کا سب سے بڑا چمتکار, کائنات کا سب سے بڑا معجزے کا حامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں, حالات کیا ہیں ہسٹری لکھنے والے بیان کرتے ہیں, تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لاتے ہیں حالات یہ ہیں کہ مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کے شاہراہ مہک رہے ہیں, مکہ کے در و دیوار سے خوشبو آ رہی ہے, مکہ کی گلیوں سے خوشبو آ رہی ہے, بن موسم کے درختوں پر پھل نظر آ رہا ہے, بن موسم کے درختوں پر پھول نظر آ رہے ہیں, سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں, کعبہ کی دیوار جھک گئی ہے, ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے, ایک عجیب سما بنا ہوا ہے. اللہ کا رسول تشریف لایا ہے, اللہ کا محبوب تشریف لایا ہے, آمنہ کے راج دلارے تشریف لائے ہیں, عبداللہ کے لخت جگر تشریف لائے ہیں, خوشبو کا ماحول ہے. تمام سرداران مکہ جب اس صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد مکہ کے اس ماحول کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ایک چوراہے پر کھڑے ہو کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر یہ حال کیسا ہے کہ جسے یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. حضرات محترم یہ حالات بنے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں آخر یہ مہک کیسی ہے. اتنے میں کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ جو کل تک بیمار تھا, عرصے دراز سے بیمار تھا, آج بغیر دوا کے ٹھیک ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو جانور جن کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے آج ان کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے جب صبح سویرے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا ہے تو بن موسم کے پھل نظر آ رہے ہیں. یہ سارے لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں کعبہ کی طرف سے ایک سردار آیا. آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو, کس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ماحول کیا نظر آ رہا ہے, یہ حالات کیسے نظر آ رہے ہیں, یہ چینجنگ تم نہیں دیکھ رہے ہو, یہ تبدیلی اور بدلاؤ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. کہا کس تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ سب نے ایک ایک کر کے گنانا شروع کیا. تو وہ شخص آنے والا کہتا ہے یہ ساری چیزیں تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ تم دیکھو گے اور سنو گے تو تعجب کرو گے. ارے کہا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو اس سے زیادہ تعجب خیز ہے؟ ارے بن موسم کے درختوں پر پھل نظر آ رہے ہیں, اس سے بڑا بھی کوئی تعجب ہے؟ بن موسم کے درختوں پر پھول نظر آ رہے ہیں, جن جانوروں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے وہ آج دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, کیا اس سے بھی بڑا تعجب ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی بڑا تعجب ہے. آج صبح سویرے جب میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے گیا تو میں سردار قریش حضرت عبد المطلب کے گود میں ایک ایسا بچہ میں نے دیکھا ہے کہ میری نگاہ نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے. اور صرف بچے کی خوبصورتی نہ پوچھئے بلکہ عبد المطلب جب اس بچے کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میری نگاہیں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ آخر عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا رہا ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی سعادت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرات محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوگر ہوئے اور جب آپ تشریف لائے اس دنیا کے حالات اس وقت تبدیل ہو گئے.
حالات یہ تھے جو وقت اس وقت ولادت کے وقت جو لوگ موجود تھے، جو عورتیں موجود تھیں، ان کا بیان ہے. وہ کہتی ہیں کہ آسمان کے تارے ایسے جھکے چلے آ رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ عبد المطلب کے آنگن میں گر پڑیں گے. حضرات محترم یہ ماحول بنا ہوا تھا اور ایک عجیب سما بنا ہوا ہے. اور جب ان سرداران مکہ نے جنہوں نے سنا کہ اتنا خوبصورت بچہ عبد المطلب کی گود میں ہے تو ان کے بھی دل میں خیال آیا چلو چل کے دیکھنا چاہیے. اور جب وہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے عبد المطلب ہم نے سنا ہے تمہارے گھر ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت پوتا پیدا ہوا ہے، ذرا ہمیں بھی اس کی زیارت کراؤ. دادا جان نے جب باہوں کو پھیلایا ہے، جب باہوں کو کھولا ہے تو گویا وہ حضرت حسان کی زبان میں یوں پکار اٹھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور کوئی پیدا بھی ہو تو کیسے کہ کسی کی ماں نے آج تک اتنا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تمہارے رب نے تمہیں ایسا بنایا ہے جیسا کہ تم خود چاہتے تھے. حضرات محترم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا حسین منظر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائیں، اس ذکر خیر کی برکتیں نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اس ذکر خیر جو ہم کر رہے ہیں ایمان پر اس کے صدقے میں ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اس وقت عرب کا یہ رواج تھا، عرب کے اندر یہ ماحول پایا جایا کرتا تھا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو دیہات میں جو گاؤں بسے ہوئے تھے وہ دیہات کے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا جایا کرتا تھا تاکہ اچھی آب و ہوا کے اندر بچے کی نشو و نما ہو، بچہ پرورش پائے اور اچھی زبان وہ سیکھے. شہر کی ملی جلی زبان وہ نہ سیکھے بلکہ دیہات کی جو صحیح اور اچھی عربی ہے وہ بولے. لہٰذا اس وقت کا ایک قریب میں مکہ کے گاؤں تھا، ایک قبیلہ تھا جسے قبیلہ سعد کہا جاتا ہے. اس کی ایک عورت جس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے وہ وہاں سے چل کر آتی ہیں اور آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جب پہنچتی ہیں تو جب وہ اپنے گھر سے چلی تھیں تو ان کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف و ناتواں تھی. تو ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ پہلے مکہ کے اندر پہنچ جاتی ہیں اور سارے امیروں کے گھر سے وہ بچوں کو لے لیتی ہیں، سارے امیروں کے گھر سے وہ بچوں کو لے کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. اور اخیر میں بیمار اونٹنی پر بیٹھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ مکرمہ کے اندر پوچھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے امیر گھروں سے تو بچے جا چکے ہیں. ایک عورت نے آ کے خبر دی اے حلیمہ ایک گھر کے اندر ایک غریب بچہ ہے، اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اس بچے کو لے لیتی. اے حلیمہ اگرچہ ان کے باپ نہیں ہیں، والد کا ان کے انتقال ہو چکا ہے، لیکن حلیمہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، حلیمہ بچہ بڑا برکت والا ہے. اے حلیمہ اگر کوئی بچہ مجھے نہ ملا ہوتا تو میں یقیناً اس بچے کو لے لیتی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ خالی لوٹنے سے تو اچھا ہے کہ بچے کو لے ہی لیا جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں اور آنے کے بعد حضرت آمنہ کو سلام کرتی ہیں. سلام کرنے کے بعد جب گھر آتی ہیں تو کہتی ہیں بہن ہم نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک بہت خوبصورت بچہ ہے، میرا نام حلیمہ ہے، میں قبیلہ سعد سے آئی ہوں، تمہارے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں، پرورش کرنا چاہتی ہوں. حضرات محترم آپ کی والدہ نے فرمایا اے حلیمہ تم نے سنا ہوگا ان کے والد گرامی نہیں ہیں. حضرت حلیمہ نے کہا ہاں میں نے سن لیا ہے، لیکن میں نے آپ کے بچے کی تعریف بھی بڑی سنی ہے، میں لہذا آپ کے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں. حضرات محترم اتنا سننا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی، چادر مبارک کو جیسے ہی ہٹایا گیا ہے میرے آقا نے آنکھوں کو کھولا ہے اور آنکھوں کو کھولتے ہی حضرت حلیمہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی مسکرا دیتے ہیں. ارے سوتا ہوا بچہ آنکھیں کھول کر جب مسکرانے لگے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. یہ تو مالک کونین ہیں مسکرا رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں مسکرا رہے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں مسکرا رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں مسکرا رہے ہیں، معراج کے دولہا ہیں مسکرا رہے ہیں. میرے آقا نے جیسے ہی اپنے لبوں پر مسکراہٹ کو پھیلایا ہے حضرت حلیمہ فدا ہو جاتی ہیں، بڑھ کر اپنی گود میں اٹھاتی ہیں اور گود
میں اٹھا کر پیار کرتی ہیں. اجازت لے کر, مختصر سنیے, اجازت لے کر حلیمہ نکل جاتی ہیں. یہ برکت والا بچہ آج جب حلیمہ اپنے گھر سے آئی تھی تو اونٹنی کئی جگہ کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی, لیکن آج جب حلیمہ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہیں تو اونٹنی اتنی تیز دوڑتی ہوئی جاتی ہے کہ جو عورتیں پہلے بچہ لے کر نکل گئی تھی, حلیمہ ان سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. عورتوں نے کہا, اے حلیمہ کیا اونٹنی بدل لی ہے, کیا کوئی کیا نیا جانور خرید لیا ہے, کیا سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں, سواری بڑھی ہے, بس سوار بدل گیا ہے. اس برکت والے بچے کی برکتیں ہیں کہ آج تم دیکھ رہی ہو کہ میری سواری یہ دوڑتی نظر آ رہی ہے. حضرت حلیمہ آپ کو لے کر جب گزر رہی ہیں تو جانور جو راستے کے دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر آپ کو اگر تکتے ہیں تو تکتے رہ جاتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں اللہ کا محبوب جا رہا ہے, اللہ کا پیارا جا رہا ہے, اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر آتے ہیں. اب ذرا حضرت حلیمہ کے گھر اللہ کے رسول کی ذرا برکتیں بھی درج سنیے. میرا اصل مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے, اسی لیے بڑے تیزی سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں اللہ کے رسول جب پہنچتے ہیں برکتوں کا یہ عالم ہے. اتنی برکتیں اللہ کے رسول کے قدم سے ہوئی ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ حلیمہ نے رسول کو پالا ہے, لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کرو اور ان برکتوں کو حلیمہ کے گھروں میں دیکھو تو ایک پڑھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے, ارے نہیں, حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں پالا ہے بلکہ مصطفیٰ کے قدموں نے حلیمہ کی پرورش کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں نے حلیمہ کو پالا ہے. اور حالات یہ ہوئے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر اللہ کے رسول رہ رہے ہیں اور پالنے میں جھولتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند گھومتا ہے. میرے مصطفیٰ چاند سے کھیلتے ہیں. شاعر کہتا ہے کھیلتے تھے چاند سے مصطفیٰ اس لیے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور ہیں وہ کھلونا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور برکتوں کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ کے رسول کچھ بڑے ہوئے اور اپنے عمر شریف جب بڑی ہوئی اور قدموں پر چلنے لگے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے جب جایا کرتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت سے چراگاہ ہری ہو جایا کرتی تھی اور جانور پیٹ بھر کے شام کو لوٹا کرتے تھے. آس پڑوس کے لوگ کہا کرتے تھے, اے بچوں تم بھی اپنے جانوروں کو وہیں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کا بیٹا لے کر جاتا ہے. لیکن انہیں کیا معلوم ہے کہ یہ حلیمہ کے بیٹے کی محنت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے. حضرات محترم, اللہ کے رسول چند سال حضرت حلیمہ کے یہاں گزارنے کے بعد مختصر طور پر یہ سنیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں. یہ ایک بڑا طویل عنوان ہے, خود گھنٹوں چاہتا ہے, مگر مختصر یہ سنیے کہ اللہ کے رسول مکہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں. 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے, آپ کے والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ پھر اپنے دادا جان کی کفالت میں رہتے ہیں, دادا جان کی پرورش میں رہتے ہیں. دادا جان آپ کو پالتے پوستے ہیں, آپ کی پرورش کرتے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. اور 8 سال کی عمر جب میرے آقا کی ہوئی تو دادا جان کا سایہ بھی آپ کے سروں سے اٹھ جاتا ہے. اور انتقال سے پہلے میرے آقا کے دادا جان نے آپ کا ہاتھ لیا اور آپ کے چچا ابو طالب کے ہاتھ میں پکڑایا, اور پکڑانے کے بعد کہا, بیٹا ابو طالب تم جانتے ہو مجھے محمد سے کتنی محبت ہے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, میرے بعد تم میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا. حضرات محترم, آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. ایک کے بعد ایک سارے سائے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں حکمت یہ تھی, پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے اندر جو کمال ہے وہ باپ کی تربیت کا کمال ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کے اندر جو شہرت ہے, محمد کے اندر جو صداقت ہے, محمد کے اندر جو امانت ہے وہ دادا کی پرورش کا نتیجہ ہے. بلکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بچپن میں باپ کا جانا, 8 سال کی عمر میں دادا جان کا جانا, یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی پرورش کرنے والا, اللہ کے رسول کو سچا بنانے والا, ان کو امین و صادق بنانے والا, ان کی تربیت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے, جسے پروردگار عالم کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ رب کی پروری، یہ رب کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبوت کا بھی اللہ کے رسول نے اعلان نہیں کیا ہے. لڑکپن کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، 18-20 سال کی عمر ہے، لیکن مکہ کے اندر جب چلتے ہیں تو ہوا یہ کہتی ہے کہ یہ با حیا ہے. سارے چرند و پرند ان کے حیا کی گواہی دیتے ہیں، سارے چرند و پرند ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں. سارے لوگ اپنے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں چلو اس طرح جس طرح محمد چلتا ہے، بیٹھو اس طرح جس طرح محمد بیٹھتا ہے، بڑوں سے بات اس طرح کرو جس طرح محمد کرتا ہے، چھوٹوں کے سروں پر دست شفقت اس طرح رکھو جس طرح محمد رکھتا ہے. یہ رب کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی امانت و صداقت کا سکہ کفار مکہ کے دلوں کے اندر بیٹھ چکا تھا. حضرات محترم، اب میں اپنے اس عنوان پر اس بات پر پھر آتا ہوں جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ جب بھی دنیا کے اندر گمراہی پھیلتی ہے، جب بھی دنیا کے اندر باطل اپنے سر کو اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شکتی دے کر جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک ایسی بے مثال طاقت دے کر اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے. حضرت ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، نوح کو بھیجا، لوط کو بھیجا. یہ تمام نبی معجزہ لے کر آئے. لیکن آئیے میں آپ کے سامنے کائنات کا سب سے بڑا معجزہ بتانا چاہتا ہوں. کائنات کا سب سے بڑا چمتکار کیا ہے؟ کون سا نبی ہے جو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ لے کر آیا؟ اور حضرات محترم، آپ کو میں بتا دوں کہ معجزہ آخر بڑا کس اعتبار سے ہوتا ہے. نبی جس قدر عظیم ہو، نبی جس قدر مرتبے والا ہو، جتنے مرتبے والا نبی ہوتا ہے اسی قدر عظیم اور بڑا اس کا معجزہ اور اس کی طاقت اور اس کا پاور ہوا کرتا ہے. اور انبیاء کے اندر اللہ نے مرتبے رکھے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کا مرتبہ بعض سے بلند کیا ہے. یہ رسولوں کی شان ہے. تو رسول جس قدر عظیم ہو، معجزہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. تو جب رسولوں کا معجزہ عظیم ہوتا ہے تو امام الرسل کے معجزے کا عالم کیا ہوگا، رسولوں کے سردار کے معجزے کا عالم کیا ہوگا. تو ماننا پڑے گا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ میرے نبی کا معجزہ ہے، امام الانبیاء کا معجزہ ہے، سرداران رسول کا معجزہ ہے. اور معجزہ سب سے بڑا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ قوم جتنی بڑی جاہل ہوتی ہے اتنا بڑا معجزہ دے کر نبی کو بھیجا جاتا ہے تاکہ بات منوانے میں آسانی ہو. معجزہ دے کر نبی کو بھیجا کیوں گیا؟ تاکہ ہر نبی اپنی بات کو منوا سکے. جب بھی کہا گیا اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، جھوٹ نہ بولو، برائی نہ کرو. لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لے اللہ ایک ہے، تم بتاؤ کوئی ایسی طاقت جو ہمیں یہ بتائے کہ تم اللہ کی طرف سے ہو. تب نبیوں نے اپنے معجزے کو دکھایا اور معجزہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ ہاں تم سچے ہو اور جو کہتے ہو وہ سچ ہے. تو قوم جتنی بڑی جاہل ہوتی ہے معجزہ اتنا ہی بڑا دیا جاتا ہے. ارے فرعون، حامان، شداد، یہ لوگ بہت بڑے بڑے جاہل ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے فرعون جیسا جاہل اور فرعون جیسا کافر ڈوبتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. لیکن میرے نبی کے جاہل ایسے جاہل تھے کہ صرف جاہل نہ تھے بلکہ ان کو ابو جہل کہا گیا، جہالت کا باپ کہا گیا. اور ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہاں فرعون نے مرتے مرتے ڈوبتے ڈوبتے یہ کہہ دیا تھا اے موسیٰ و ہارون میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن بدر کے میدان میں جب ابو جہل کے سر کو کاٹا جانے لگا تو وہ کہتا ہے او میرے سر کو کاٹنے والے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سروں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہو کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. ذرا سنیے، ایک وہ جاہل تھے کہ مرتے مرتے تو اللہ کو ایک مانا، اگرچہ اس وقت رب کو ایک ماننے سے موت کے وقت اللہ کو ایک ماننا کسی فائدے کا باعث نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مانا تو صحیح. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب یاد تو آیا، لیکن یہ اس قدر سخت دل تھا. یہ نبی کی، میرے نبی کے زمانے کے جاہل ایسے جاہل تھے کہ موت کی آنکھوں سے بھی آنکھیں ملا کے کہتے ہیں میرا سر اتنے نیچے سے کاٹنا کہ جب سروں کو جمع کیا جائے تو یہ سر ذرا اونچا رہے اور معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے.
تو نبی آتا ہے معجزہ لے کر، جتنا بڑا نبی ہو اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے، جیسی قوم جاہل جتنی بڑی ہو اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ تو میرا نبی تمام نبیوں کا سردار، لہذا معجزہ سب سے بڑا، چمتکار سب سے بڑا، نبی کی قوم سب سے زیادہ جاہل اور سخت دل، لہذا معجزہ سب سے بڑا۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر میرے نبی کا معجزہ ہے کیا، میرے نبی کا چمتکار ہے کیا؟ ارے موسیٰ کا چمتکار تو یہ کہ ڈنڈا ڈالے تو صاف بن جائے، موسیٰ کا چمتکار تو یہ کہ ہاتھ کو بغل میں ڈالے اور نکالے تو ید بیضا چمکنے لگے، ہاتھ چاند و سورج کی طرح چمکے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو یہ کہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے، اللہ اسے بینائی عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو یہ کہ مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو یہ کہ وہ برس کے داغ والے کو ہاتھ پھیر دے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ ایسے ایسے معجزات لے کر انبیاء تشریف لائے، لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا چمتکار لے کر آیا، سب سے بڑا رسول، سب سے بڑی طاقت لے کر آیا، آخر اس کی طاقت کیا ہے، آخر اس کا معجزہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا معجزہ ہوتا اس لیے ہے تاکہ بات کو منوایا جائے۔ جب قوم بات نہیں مانتی ہے تو اپنی بات کو منوانے کے لیے جو چیز نبی دکھاتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے شکتی کہتے ہیں، اسے پاور کہتے ہیں، اسے طاقت کہتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے نبی نے جب اپنی بات منوائی ہے تو آخر کیا دکھایا ہے؟ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ سارے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد تمام سرداران قریش کو بلایا اور بلانے کے بعد کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد سب کو کھلایا اور کھلانے کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت جب لوگوں کے سامنے دی ہے تو آج وقت آ گیا ہے کائنات کا سب سے بڑا چمتکار دکھانے کا، آج وقت آ گیا ہے کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑا پاور دنیا کو دکھانے کا۔ تو آؤ میرے نبی نے کون سا پاور دکھایا ہے؟ جب سارے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، کفار مکہ سامنے موجود ہے، عتبہ و شیبہ بھی موجود ہے، ابو جہل و امیہ بھی موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، اے میرے خاندان والوں، بتاؤ میں کیا کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں بولے۔ بتاؤ کیا کبھی میں نے چوری کی؟ کہا تم نے چوری نہیں کی۔ کیا کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا؟ دھوکہ نہیں دیا۔ کیا میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا کہا کہ نہیں خیانت نہیں کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے کوئی بات کہتا ہوں تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہا ہم مانیں گے، اس لیے کہ تمہارا چرتر اچھا ہے، تم سچے ہو، تم امین ہو، تم نے دھوکہ نہیں دیا، تم جھوٹ نہیں بولتے، تم جو کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نبی نے اپنا کیریکٹر دکھایا ہے، یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کا چرتر ہے کہ آج دعوت دینے سے پہلے، اپنی بات کو رکھنے سے پہلے ہی جب اپنا چمتکار، اپنی شکتی دنیا کے سامنے اپنی چرتر کی صورت میں رکھی ہے تو دشمن ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہاں تم سچے ہو، ہاں تم امین ہو، ہاں تم صادق ہو، ہاں تم دھوکہ نہیں دیتے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تو پھر مانو اللہ ایک ہے، مانو بنانے والا ایک ہے، مانو جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہے۔ حضرات محترم، یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول نے دنیا کے سامنے رکھا ہے اور دنیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کی اندرونی طاقت، انسان کا کردار، انسان کا اخلاق سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سارے نبی معجزہ لے کر آئے تھے، کسی کے ہاتھ میں معجزہ تھا، کسی کے ڈنڈے میں معجزہ تھا، کسی کی جوتیوں میں معجزہ تھا، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں میں معجزہ تھا، لیکن اے آمنہ کے لال تیرے اوپر میری جان قربان، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، کوئی معجزہ لے کر آیا، لیکن اے محبوب خدا آپ تو سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اچھا میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا کیریکٹر کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو دلیل بھی دوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ایمان نہ لائے، کنکریوں کو بولتے ہوئے سنا لیکن ایمان نہ لائے، درختوں کو آتے دیکھا لیکن ایمان نہ لائے، کانوں سے سنا کنکریوں کو، ایمان نہ لائے، اور آنکھوں سے دیکھا درخت کو چلتے ہوئے، ایمان نہ لائے، نظروں سے دیکھا چاند کو دو ٹکڑے ہوتے
ہوتے, ایمان نہ لائے. لیکن آؤ دیکھو ایسے کافروں نے جنہوں نے زمین پر معجزے دیکھے, آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, لیکن نبی کے چرتر کا سامنا جب ہوا, نبی کے کردار کا سامنا جب ہوا, تو وہ کافر جو چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر کلمہ نہ پڑھتا, اور جس نے کنکریوں کو بولتا ہوا سن کر کلمہ نہیں پڑھا, لیکن مصطفیٰ کے اخلاق کو جب دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. حضرات محترم, آؤ میں اس کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ, کائنات کا سب سے بڑا چمتکار میرے نبی کا کردار ہے, میرے نبی کا چرتر ہے, میرے نبی کا اخلاق ہے. حضرات محترم, میرے نبی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ کے اندر تشریف لے آئے, جب مدینہ میں میرے نبی تشریف لے آئے تو مکہ کا ایک کافر مدینہ کے اندر تجارت کرنے کی غرض سے, بزنس کرنے کے لیے مدینہ کے اندر آیا, اور مدینہ کے اندر بزنس میں اس قدر مشغول ہوا, اس قدر بزنس میں لگ گیا کہ کب دن گزر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا, شام ہو گئی. اب اس کی جان پہچان تو مدینے میں تھی نہیں کہ کسی کے گھر جا کے رک جائے, کسی کے گھر جا کے آرام کرے, کسی کے گھر جا کے رات بتا لے, کس کے یہاں جائے. اسے خیال آیا کہ ایک گھر ہے جہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے, ایک گھر ہے جسے مجھے, جس دروازے پر مجھے پناہ مل سکتی ہے, اور وہ گھر آمنہ کے لال عبداللہ کے راج دلارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. کافر ہے, ایمان نہیں لایا ہے, لیکن جانتا ہے اگرچہ میں کافر صحیح, لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جب محمد کے دروازے پر میں جاؤں گا تو جیسی میزبانی اور جیسی مہمان نوازی محمد کے یہاں ہوگی, جن سے میرا کاروباری تعلق ہے, اگر میں ان کے یہاں بھی گیا تو نہیں ہونے والی ہے. جس طرح مہمان نوازی محمد میری کریں گے, جس طرح چرتر ان کا گواہ ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کمی نہیں کرتے ہیں, لہٰذا میں انہی کے گھر جاؤں گا. اب وہ رات گزارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. اللہ کے رسول نے محبت سے اس کو بیٹھایا, جو کھانا آپ کے پاس موجود تھا اس کو کھلایا. سرکار کی محبتیں اور شفقتیں, بھوک سے غالباً اس نے زیادہ کھانا کھا لیا, اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بسترا لگایا, اور بستر پر جب وہ آرام کرنے کے لیے چلا گیا, سو گیا. میرے آقا بھی ایک جانب چلے گئے عبادت کرنے رب کی بارگاہ میں, آنسو بہانے اپنی امت کے لیے. اب یہ راتوں کو سو رہا ہے, رات کو جب یہ اٹھتا ہے اس کا پیٹ یوں کہیے کہ خراب ہو گیا, اور اسے کچھ نظر اس وقت, اس سے پہلے کہ یہ کچھ سوچتا کہ میں کہاں جاؤں یا کیا کروں, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بستر کو خراب کر دیا. اس نے اللہ کے رسول کے بستر کو جیسے ہی خراب کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ حرکت اور یہ بھول تو مجھے ان کے گھر میں ہو گئی ہے کہ جب یہ وضو بناتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. ان سے محبت کرنے والوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر یہ حکم دیں تو 50 آدمی اس حکم کو ماننے کے لیے ایک ساتھ دوڑتے ہیں, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب یہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرے کو لوگ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اس طرح دوڑتے ہیں اور اس طرح لپکتے ہیں جیسے ابھی لڑ پڑیں گے, اور جس کے ہاتھ میں وہ قطرہ پانی کا وضو کا آ جائے تو ایسے پیچھے ہٹتا ہے جیسے دنیا کی بڑی نعمت مل گئی ہو, اور اپنے چہرے پر اور سروں پر اس کو مل لیتا ہے. یہ بڑی پاک بارگاہ ہے اور بڑے عظیم اور نفیس گھر کے اندر یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اب وہ شرما بھی اندر سے رہا ہے کہ اتنی محبت سے مجھے کھلایا, اتنی محبت سے مجھے سلایا, اور مجھ سے یہ بستر خراب ہو گیا ہے. اب میں کیسے ان کا سامنا کروں گا, اب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ملاؤں گا. لہذا صبح ہونے سے پہلے, سورج کا سفیدہ نمودار ہونے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گا. جلدی جلدی اس نے اپنا جو بھی سامان الٹا سیدھا رکھا تھا اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد تیزی سے آقا کے گھر کے چھوڑ کو نکلنے لگا, اور نکلتا جا رہا ہے, حالت خوف میں دوڑتا جا رہا ہے. جب کچھ سفیدی صبح کی نمودار ہو جاتی ہے اور وہ بھی مدینہ سے کچھ دور ہو گیا تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا. دل کی حرکتیں جب دھیرے ہوئیں تو کچھ حواس اپنی جگہ پر آتے ہیں. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہت ہی بڑی قیمتی تلوار, جو اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے, وہ تو جہاں رات وہ ٹھہرا تھا محمد رسول اللہ کے گھر پر وہ چھوڑ کر آ گیا ہے. آمنہ کے لال کے گھر وہ چھوٹ گئی ہے. حضرات محترم, اب اس کے دل کے اندر یہ جھگڑا چل پڑا, عزت بچائی جائے یا تلوار کو لایا جائے. غریبی اس طرح کی
تھی, मुफलिसी इस तरह की थी, या यूं कहो कि तलवार की कीमत इतनी थी कि उसके तलवार की कीमत जीत जाती है. उसने कहा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो कर लेंगे, कुछ डांट भी सुननी पड़ी तो सुन लेंगे, उनके जानिसारों वफादारों गुलामों के तेज निगाहों का निशाना भी अगर बनना पड़ा तो बन लेंगे, लेकिन कीमती तलवार तो मैं छोड़कर इस तरह नहीं जाने वाला हूं. अब वो नबी की बारगाह की तरफ रुख करता है ताकि उस तलवार को उठा सके और आकर तलवार को ले सके. आता है जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जैसे ही अल्लाह के रसूल के घर के करीब होता है तो उसकी निगाहें और उसकी आंखें क्या देखती हैं कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ खुद मिलकर वो तमाम लोग उस बिस्तर को साफ कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी वहां पर मौजूद हैं. जब वो ये देखता है तो घबरा जाता है कि अब तो डांट सुनने को मिलेगी, अब तो अबू बकर कुछ कहेंगे, अब तो उमर के जलाल का सामना होगा, अब तो बिलाल के आंखों की तेजी देखनी पड़ेगी. लेकिन जैसे ही वो करीब होता है ये सारी चीजें तो दूर रह जाती हैं. रसूलुल्लाह का प्यार उसे ढांप लेता है. मेरे आका आगे बढ़ के कहते हैं तू मेरा मेहमान था, तू मेरा मेहमान था, कहां चला गया था? तुझे कोई तकलीफ थी तो मुझे बताता, मैं तेरा इलाज करता, मैं तुझे दवा देता. तुझे अगर कोई तकलीफ थी, तुझे कोई अगर परेशानी हो गई थी तू मुझे बताता, इसलिए कि मैं तेरा मेजबान हूं, तू मेरा मेहमान है, मेरी जिम्मेदारी बनती है. तुझे कोई तकलीफ थी मुझे बताता, मैं इलाज करता. इतना सुनना था तो ये वही काफिर है जिसने मक्का में सूरज को चांद को टुकड़े होते भी देखा है, उसने दरख्त को आते भी देखा है, कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए भी देखा है. ये सारे मौजज़े उसने अल्लाह के रसूल के देखे हैं लेकिन ईमान नहीं लाया है. आज जब नबी के अखलाक के सामने आया है, आज जब नबी के चरित्र का सामना हुआ है, आज जब कायनात के सबसे बड़े मौजज़े और सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े पावर का मुकाबला हुआ है, तो आज उसके कुफ्र का ताबूत टूट जाता है. कल बड़े बड़े मौजज़ों के तीर जिसे न तोड़ सके, लेकिन अखलाक मुस्तफा की नरमी से वो कुफ्र का ताबूत भी रेजा रेजा हो जाता है और उसके ज़बान से ये कलिमात अदा होते गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह. सुभान अल्लाह. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत. लिहाजा अल्लाह के रसूल का किरदार, अल्लाह के रसूल का अखलाक, अल्लाह के रसूल के तौर तरीके, ये कायनात की सबसे बड़ी ताकत है. और ये वो हथियार है जो अल्लाह के रसूल अपने बाद अपनी उम्मत को दे कर गए हैं. और इस अखलाक के और इस नमूने के और इस हथियार के जर्रात भी अगर किसी के हाथ आए हैं तो अगर वो ख्वाजाए अजमेरी बनकर हिंद की सरजमीन पर बैठा है तो 90 लाख को मुसलमान करता हुआ नजर आता. लिहाजा हम कहते हैं मुसलमानों को न लोहे की तलवार की जरूरत है, न बमो बारूद की जरूरत है, बल्कि कायनात की सबसे बड़ी शक्ति मुस्तफा का किरदार है. बस उसी के चंद छींटे अपने ऊपर लेने की जरूरत है. अगर ये अखलाक हमारे पास आ जाए, मुस्तफ़ा के किरदार में हम और आप अगर रंग जाएं, तो फिर याद रखना मेरे ख्वाजा सिर्फ एक तस्बीह और मुसल्ला लेकर आए थे, लेकिन कायनात ने देखा जब नबी के चरित्र को अपनाकर मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर की सरजमीन पर बैठते हैं तो आना सागर का पानी भी मददगार बन के उनके कासे में चला आता. आप नबी का चरित्र अपनाइए तो सही, नबी का अखलाक और किरदार अपनाइए तो सही. लोग तुम पर पत्थर भी अगर बरसाएंगे तो याद रखना वो पत्थर भी तुम पर उस कदर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं, बल्कि पत्थर मारने वाले लोग जब तुम्हारे अंदर मुस्तफ़ा का किरदार देखेंगे तो तुम्हारे किरदार को देखकर वो मुसलमान होते हुए नजर आ जाएंगे. और याद रखना मेरे अजीज, अखलाक ये सिर्फ मीठे बोलों का नाम नहीं है. आज हम समझते हैं अच्छा चरित्र और अच्छा किरदार और अच्छे अखलाक ये हैं कि इंसान मीठी मीठी बातें करे, मीठे मीठे बोल बोले. याद रखना यकीनन ये अखलाक का हिस्सा हो सकता है, अच्छे चरित्र का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन सारा का सारा चरित्र, सारा का सारा अच्छा अखलाक मीठे बोल नहीं है, बल्कि बहुत सी मर्तबा मीठे बोल तो एक मीठे बोल ये मुनाफिकत की निशानी भी हो जाते हैं. किसी के सामने मीठे बोल बोले, किसी को मीठे बोल बोल के बेवकूफ़ बनाया और जैसे ही वो सामने से गया पास वाले से कहा देखा मैंने उसको कैसा लुटिये में उतारा. ये अच्छे अखलाक नहीं है, ये अच्छे किरदार नहीं है, ये अच्छे चरित्र की अलामत नहीं है,
بلکہ اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں، اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ لوگوں کو درگزر کریں، اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اچھا اخلاق تو یہ ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو غریبوں کی مدد کریں، اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں۔ صرف اچھا بولنا، میٹھے بول یہ اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے، یہ تو ٹریننگ کے نتیجے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فلائٹوں میں اگر سفر کیا ہوگا تو جن بھائیوں نے کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ان کے لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ایک غریب آدمی 8-10 ہزار کا ٹکٹ لے کر اگر بیٹھ جائے تو آ کر سر جی اور سر جی کیا بات ہے، کیا کام ہے، آپ حکم دیجئے، کتنے میٹھے بول ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، ابھی مصر سے آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے لگا کہ بدماشی کر رہے ہیں، اور یقیناً بدماشی کر رہے ہوں گے، 1 گھنٹے میں 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ کسی کو پیاس نہیں لگتی، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پریشان کرنے کے لیے بار بار بٹن دباتے ہیں، لائٹ جل جاتی ہے، وہ آ کے کہتا ہے سر جی آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کہ آپ پانی لے آئیے، 4-5 مرتبہ، اور پورے سفر میں نہ جانے کتنی مرتبہ انہوں نے اس طرح کیا، لیکن پھر بھی اس کے پیشانی پر بل نہیں پڑتے ہیں، بلکہ جتنی بار آتا ہے سر جی کیا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ٹریننگ کی گئی ہے، تو لہٰذا میٹھے بول یہ ٹریننگ کی بھی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا دکان پر کپڑا خریدنے جاتے ہیں، وہیں دیکھ لیجئے، آپ جیسے ہی دکان میں جائیں گے، جو وہاں پر سیلس مین ہے، وہ جہاں پر کاروبار کرنے والے کا جو کرمچاری ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، آنے کے بعد کیا کہے گا، آپ کو کیا چاہیے، کیا دکھا دوں، آپ بیٹھیں کہیں گے وہ تھان دکھا، یہ تھان دکھا، آپ 10 تھان دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے تو پسند نہیں آ رہا یار، تو کیسے کپڑے دکھا رہا ہے، تو وہ ابھی بھی کچھ نہیں کہتا ہے، کہتا ہے اندر سے کچھ کپڑے لے کر آتا ہوں، میرے پاس وہاں بھی بڑا مال رکھا ہے، وہاں سے بھی نت نئی چیزیں لاتا ہے، تقریباً 100 تھان آپ کے سامنے ڈال دے گا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار تو نے تو میرا وقت خراب کر دیا، ارے وقت تو آپ نے اس کا خراب کیا، 100 تھان دے کے پسند بھی نہیں کیا، آپ کا تو وقت خراب ہوا، اس نے وقت بھی دیا، وہ تھک بھی گیا، لیکن اس کی ٹریننگ کا نتیجہ دیکھو، وہ کہتا ہے سر جی آپ کل یا پرسوں آئیے، کل نیا مال آنے والا ہے، یہ ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ میٹھے بول ٹریننگ کے نتیجے سے بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا اخلاق یہ ہے، صرف میٹھے بولوں کا نام اچھا اخلاق نہیں، اگر کسی کے اندر اچھے اخلاق دیکھنے ہیں، اچھا کردار دیکھنا ہے، اچھا چرتر دیکھنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے گھر کے اندر گھر والوں سے کیسے معاملات ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں سے کیسے پیش آتا ہے، اپنے بھائیوں سے کیسے ملاقات کرتا ہے، اپنی بیوی سے، بیچاری غریب جس کا نہ دائیں کوئی نہ بائیں کوئی، اس کے سہارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ اس سے کیسے ملتا ہے جس کی کہیں نہیں چلتی ہے، وہ آ کے اپنی بیوی پر چلاتا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو کائنات کا سب سے بڑا چمتکار، اپنا کردار لے کر دنیا میں آنے والے، انہوں نے دنیا کو کیا تعلیم دی ہے کہ گھر کے اندر زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر گھر کی کہانیاں آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن محبت کی جو ہوا اللہ کے رسول کے گھر میں ہے، اور وہی فضا اگر آپ چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لیجئے، پھر دیکھیے گھروں میں سکون کیسا آتا ہے، گھروں کی چک چک کیسے دور ہوتی ہے، اور گھر میں اللہ برکتوں کا نزول کیسے فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیں، اگر اچھا کردار دیکھنا ہو تو گھر کے اندر جھانک کر دیکھو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی تو سر میں کچھ درد تھا، حضرت عائشہ آرام کر رہی ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، کچھ تھوڑی بہت طبیعت ناساز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہیں، کچھ بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ اب ذرا سنو، ہم اگر باہر سے آئے بھوک کا احساس ہو، ہم صرف آرڈر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں طبیعت کیسی ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، معاملات کیسے ہیں، ہمیں کسی درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ارے گھر میں ہی تو رہتی ہو، کہاں جانا ہوتا ہے، کیا کام کرتی ہو، ہم تو تھکے ہارے آئے ہیں، 10 لوگوں کی بات سن کے آئے ہیں، ہماری مانو، آتے ہی آرڈر دیتے ہیں۔ لیکن آج حضرت سیدہ عائشہ کی طبیعت خراب ہے، میرے آقا جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، روٹیاں تم ڈال دو، مجھے بھوک لگی۔ حضرات محترم یہ گھر کا ماحول ذرا دیکھیں، کہتے ہیں عائشہ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، تم ذرا روٹیاں ڈال دینا، مجھے بھوک لگی ہے۔ کوئی آرڈر نہیں، بلکہ کام میں حصہ بٹانا۔ بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے، سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا بہت سا کام و کاج کیا کر لیتے تھے۔ آج تو بعض گھریلو کام ایسے ہوتے ہیں جسے ہمیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے گھر کا کام کرنے میں نہ کوئی آر رہے، نہ کوئی
شرم رہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا کے سامنے نمونہ دکھایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا کردار اگر دیکھنا ہے تو گھر کے اندر کے حالات دیکھو، اور اچھا چرتر انسان کا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس غریب کے ساتھ اس کے تعلقات دیکھو جس سے اس کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اپنی گراہک سے، اپنے سے بڑے سے، اپنے دوست سے جس سے فائدہ لگا ہوا ہے اس سے تو سب جی جی کر کے بات کرتے ہیں، لیکن ایک غریب سے جسے کوئی پوچھتا نہیں اس سے اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے۔ ایک عورت جس کو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، عثمان و علی بھی موجود ہیں، ابو طلحہ و زبیر بھی موجود ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا جلوگر ہیں، وہ عورت آئی ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں، پاگل آئی، آنے کے بعد اشارے سے سرکار کو ایسے ایسے بلایا، ادھر آئیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس عورت کے بلانے سے جاتے ہیں؟ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کے بلانے پر جا رہے ہیں، اس کی کوئی نہیں سنتا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چپ کرو میرے صحابہ، آپ تم خود کہتے ہو اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر جس کی کوئی نہ سنے پھر اس کی محمد بھی نہ سنے تو بھلا کون سنے گا؟ حضرات محترم میرے آقا آتے ہیں، آنے کے بعد اس کے قریب جب پہنچے تو اس نے کہا مجھے ایک بات کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا کہیے کیا کہنا ہے؟ وہ کہتی یہاں نہیں ادھر چلیے، اب نازک سا بدن، 23 سال کے اندر دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے، 23 سال کے اندر قیصر و کسریٰ اور روم تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، حبشہ اور روم میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ ایسی ذمہ داری دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے مخالف ہوتے ہوئے اعلائے کلمت الحق کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتانا ہے خدا ایک ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے، کتنے قیمتی لمحات ہیں، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، لیکن وہ کہتی یہاں نہیں بات کرنا، وہاں چلنا ہے، نازک سا بدن ہے۔ اب لے کر وہ اللہ کے رسول کو دور گرمی کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی شکایتیں کرنا شروع کرتی ہے، اپنی باتیں کرنا شروع کرتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مدینہ کے بچے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں منع کر دوں گا، بچے پتھر نہیں ماریں گے، میں سمجھاؤں گا۔ وہ کہتی ہے مدینہ کے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہوں گا کہ وہ پاگل نہیں کہیں گے، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کوئی نہیں سنتا، میرے دکھ کوئی نہیں سنتا، اور آج بھی یہ المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھوں کو نہیں سنتے۔ آج جو آنسو باہر نکلنے چاہیے وہ اندر ہی گھٹ جاتے ہیں، اور یاد رکھو جو آنسو باہر نکل آئے نہ جانے کتنے غموں کو لے کر وہ نکلتے ہیں اور من کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا دکھڑا سن لیں اس کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ خون جو آنسوؤں کی شکل میں باہر آنا چاہیے جب وہ کلیجے کی طرف لوٹتا ہے تو انسان گھٹ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی مائیں اپنے دلوں میں غم لے کے چلی گئیں، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے وہ کہ ان کا درد سن سکیں۔ نہ جانے کتنی بہنیں چار چار بھائیوں کے ہوتے ہوئے اکیلے اپنے مائکے اپنے سسرال کے اندر گھٹ کر زندگی گزارتی ہیں۔ وہ بھائی جو گھنٹوں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ذرا اپنی بہن کو بھی فون لگا لے، اس کا ان لوگوں کے سوا ہے کون ہے؟ اگر شوہر ٹھیک نہ ملا تو پھر بھائیوں کے سوا ماں باپ کے جانے کے بعد سہارا کون ہوتا ہے؟ کون ہے جو بہنوں کے دکھوں کو سنے گا اور سننے کے بعد تسلی دے گا؟ بہن کو اگر بھائی ذرا سی تسلی بھی اگر دے دے تو بہن کا دل بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سسرال میں نہ جانے کتنی مشکلوں کو اٹھا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل دکھوں کو سنانے کے لیے اس کا بھائی موجود ہے، لیکن اگر بھائی بھی نہ سنے تو مجھے بتائیے اس غریب کی کون سنے گا؟ اگر آج وقت ہوتا تو میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا کہ بہنوں کا وقار، بہنوں کی عزت، بیٹیوں کی عزت اللہ کے رسول نے کیسی بتائی ہے۔ بس ابھی اتنا سنیے کہ اس عورت نے جسے دنیا پاگل کہتی ہے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا دکھ کوئی سنتا نہیں، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مائی جب تیرا دل چاہے، جب تیرا دکھڑے سنانے کا دل چاہے تو مجھے میرے پاس آ جانا، تیری کوئی نہیں سنتا، آمنہ کا لال تو جتنا سنائے گی اتنا سنے گا۔ یہ اخلاق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ چرتر اور یہ طریقہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ آئے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ گھر بہتر نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سوئیں۔ حضرات محترم یہ اخلاق، یہ کردار، یہ چرتر دنیا کو دے کر میرے آقا گئے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا کے اندر اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا کے اندر میں اخلاقی قدروں کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں، پائے تکمیل تک
آخری درجے تک اچھے چرتر کو پہنچا دوں. اور آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنی جگہ سے, اپنے اصل مقام سے کہیں دوسری جگہ جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے, اور جیسے ہی وہ کام پورا ہوتا ہے پلٹ کر وہ اپنے مقام پر پھر آ جاتا ہے. اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر آئے تھے لوگوں کو یہ بتانے کہ اللہ ایک ہے, اور لوگوں کو سکھانے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے, رب کی تعلیمات کیا ہیں. اور جب آپ نے یہ سب کچھ سکھا دیا تو رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے آج تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے, آج ہم نے آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں, اور آپ پر اپنی نعمتوں کو ہم نے پورا کر دیا ہے. اور جب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے تو آپ نے بہت سی مرتبہ یہ اشارے دیے. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں ہو سکتا ہے آئندہ سال میں آپ لوگوں کے درمیان حج نہ کر سکوں. یہ واضح اشارہ تھا کہ میرے آقا اس دنیا سے جانے والے ہیں. اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا جب اس دنیا سے جانے لگے تو کیا پیغام اس دنیا کے اندر لوگوں کو دے کر گئے ہیں. جب میرے آقا کا آخری وقت قریب آیا تو میرے آقا نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا, اے بلال جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرنا چاہتے ہیں, چل کے ان کی وصیت کو سن لو. ارے بلال مدینہ کی گلیوں میں یہ بھی بتا دینا کہ وصیت محمد کی آخری وصیت ہے. حضرت بلال اعلان کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے کہتے ہیں, اے مدینہ کے لوگوں محمد الرسول اللہ آخری وصیت اور نصیحت کرنا چاہتے ہیں. جو سننا چاہتا ہے وہ آئے مسجد نبوی کے اندر, رسول اللہ اپنی آخری نصیحت و وصیت کرنا چاہتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ مدینہ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں. آخری نصیحت, آخری وصیت, ماجرا کیا ہے؟ سارے لوگ اپنے گھروں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر, اپنی دکانوں کو ایسی ہی حالت میں چھوڑ کر دوڑتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اتنے لوگ آئے, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی. سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا منبر پر جلوہ گر ہوئے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. جو اس ماحول کے اعتبار سے سرکار کو نصیحت کرنی تھی نصیحت کی. اور اس کے بعد میرے آقا اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں اگر کسی کا مجھ پر حق ہو تو وہ اپنے حق کو مجھ سے لے لے. کسی کا اگر حق مجھ پر ہے تو میرے اوپر جو بھی اس کا حق ہے وہ مجھ سے لے لے. وہ بتانا چاہتے تھے, میرے آقا یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی حق ہو, کیسا بھی اگر انسان خدا کے فرامین کا مجرم ہو, اللہ رحمان الرحیم ہے, معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے, اگر کوئی انسان کسی انسان کا مجرم بن جاتا ہے, تو جب تک وہ انسان نہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے کردار کو اپنائیں, اچھے چرتر کو اپنائیں, اور لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے. بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ, اے پیارے صحابہ تم جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس مال نہ ہو, کھانے کا سامان نہ ہو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں صحابہ, اے میرے پیاروں سب سے بڑا مفلس, سب سے بڑا کنگال وہ ہے کہ جو قیامت کے اندر آئے گا اور اس کے پاس نیکیاں بھی بہت ہوں گی لیکن لوگوں کا حق بھی لے کر آئے گا, لوگوں کا حق مار کر آئے گا, کسی پر ظلم کر کے آئے گا, کسی کا حصہ دبا کے آئے گا, کسی کو پریشان کر کے آئے گا, تو اس کی ساری نیکیاں جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو بانٹ دی جائیں گی. اور جب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر کوئی سب سے بڑا کنگال ہے تو یہ انسان ہے کہ جو اپنے ساتھ نیکیاں تو لایا لیکن لوگوں پر ظلم کر کے لوگوں کا مجرم بھی بن کے آیا. اس لیے کہ رب بڑا رحمان الرحیم ہے, وہ ایک سجدے پر اگر راضی ہو جائے تو سارے گناہ معاف فرما دے. لیکن اگر آپ کسی انسان کے مجرم بن جاتے ہیں تو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کر دے گا پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار اور ان کی تعلیمات, ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو مانیں. بتانے کے لیے تو بہت تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسی چند کلمات کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں لوگوں کا دکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو آپس میں دوسرے کا دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے دکھوں پر مرہم لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان خوشیوں کا ماحول پیدا فرما دے, سارے دکھوں کو اللہ ہمارے دور فرما دے, ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.